السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ پہلے تو میں آپ سب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کرتا ہوں اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے علم کی راہیں آسان فرمائیں۔ کلاس کے آغاز سے پہلے میں آپ سب کو ادارے کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ العلم المستمر کو قائم ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے۔ العلم المستمر ایک آن لائن اسلامی انسٹیٹیوٹ ہے جس کا مقصد ہے خواتین، خصوصاً خواتین اور بچوں کو خالص، مستند اور عملی دین سکھانا ہے تاکہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کی صحیح دینی تربیت کر سکیں۔ حال فی الحال ہمارے ادارے کے اندر 2 اہم کورسز کامیابی کے ساتھ جاری ہے، جس میں سرفہرست الکتب الستہ جس کی تدریس شیخ عبید الرحمن حفظہ اللہ فرما رہے ہیں الحمدللہ، اور بیسک تجوید کورس جسے قاری نعیم الرحمن صافی حفظہ اللہ پڑھا رہے ہیں والحمدللہ۔ اور اب نومبر کے وسط میں ایک نیا اور خصوصی 3 ماہ کا ڈپلومہ کورس شروع کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے العلوم النورانیہ، اور آج کی کلاس اسی کورس کی ایک کڑی ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ وقتاً فوقتاً نئے اور مفید کورسز کا آغاز کیا جاتا رہے گا، اور ہر مہینے ایک فری لیکچر کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے تاکہ طالبات میں علم کا شوق، جذبہ اور دینی موٹیویشن برقرار رہے۔ یہ تھا تعارف ادارے کا۔ اب ہم شیخ کی طرف آتے ہیں جو ہمیں اس کورس میں پڑھائیں گے۔ شیخ کا نام شیخ محمد عبدالعزیز حفظہ اللہ ہے۔ شیخ بانی و ڈائریکٹر تنزیل انسٹیٹیوٹ میں ہے اور فارغ التحصیل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سعودی عرب سے ہے۔ شیخ صاحب حافظ قرآن ہیں اور انہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے شعبہ حدیث میں تعلیم مکمل کی۔ آپ کو کئی اجازت نامے حاصل ہے جن میں کتب الستہ، عقید واسطیہ اور دوسری مشہور حدیث و عقیدہ کی کتابیں شامل ہے۔ آپ کے پاس سند عالی بھی موجود ہے۔ شیخ صاحب نے کئی قومی اور بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لیا اور نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ الحمدللہ آج شیخ محمد عبدالعزیز حفظہ اللہ تنزیل انسٹیٹیوٹ کے ذریعے قرآن و سنت کی تعلیم عام کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو علم و عمل کی راہ پر لا رہے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان شیخ محمد عبدالعزیز حفظہ اللہ بانی و ڈائریکٹر تنزیل انسٹیٹیوٹ موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم انہیں اپنے ادارے العلم المستمر میں اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں اور ان کے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انتہائی قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا
بہت ساری مصروفیات ہے، بہت سارے معاملات دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور تا دیر ان کو دین حنیف کی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں مستفید فرمائے۔ فضیلت الشیخ محمد عبد العزیز حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، اور اس طرح سے ہمارے پاس جو طالبات ہیں، طلباء ہیں، یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے۔ ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں ایک مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں۔ ہم جس بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس مقصد کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی عظیم معمولی مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا مقصد، عظیم مقصد ہے۔ یہ ایسا مقصد ہے کہ جس مقصد کے تحت اگر کوئی مجلس جمع ہوتی ہے، جب کوئی جماعت ایک ساتھ بیٹھتی ہے تو فرشتے پر ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سکون و اطمینان، رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے، طلب علم کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس مجلس کے اندر آپ تمام کو ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں، یا جو کورس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کے متعلق تمہیدی کلمات یا تعارفی کلمات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ سب سے پہلے علم کی اہمیت، علم کی فضیلت ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گرچہ کہ اس روایت کے تعلق سے اختلاف ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، حسن ہے، یہ اور بات ہے، لیکن بات تو بالکل 100% صحیح ہے۔ وہ یہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو علم کی طرف اشارہ کیا ہے، اس علم سے مراد کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس علم سے مراد علم شرعی ہے، ایسا علم جو اللہ رب العالمین کے قریب کر دے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کا سبب بنے، ایسا علم مراد ہے، یعنی علوم شرعیہ دینیہ، ایسا علم جو ہم کو شریعت کے قریب کرے، ایسا علم جو ہم کو رب العالمین کے قریب کرے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ بنے، ایسے علم کی طرف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے اس حدیث کے اندر کہ اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ علماء اور مفسرین شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اس علم میں وہ علوم مراد ہیں جو کہ ہر کسی کو سیکھنا ضروری ہے، مطلب بنیادی علوم جیسے طہارت کے مسائل ہیں، عقیدے کا علم ہے، بنیادی چیزیں ہیں، یہ سارے علوم، یہ ساری چیزیں ہر ایک کو جاننا ضروری ہے۔ بعض ایسے علوم ہیں، ان علوم کا حاصل کرنا ہر ایک پر فرض نہیں ہے، کسی کے اوپر فرض ہے، کسی کے اوپر نہیں ہے، یعنی فرض کفایہ ہے، لیکن جو بنیادی طور پر جن چیزوں کو حاصل کرنا ضروری ہے، جن چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے، وہ چیزیں، وہ علوم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے فرض ہے، یعنی فرض عین کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان علوم کا حاصل کرنا اس حدیث میں کہا گیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ان بنیادی علوم کو حاصل نہ کرے تو اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، سمجھانے والے ہیں، کتابیں موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے، احادیث موجود ہیں۔ اگر آپ ان علوم کو حاصل نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ یہ بنیادی علوم ہے، ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسی کے پیش نظر ایک کورس ترتیب دیا گیا ہے تاکہ آپ کو دین اچھی طرح سے سمجھ میں آئے، یا ایسا کہیے کہ دین کے جو بنیادی قواعد ہیں، دین کے جو بنیادی اصول ہیں، ان تمام علوم کو یہاں پر جو ہے جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں اس کے آپ کے سامنے جو ہے اس کی تفصیل رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہ سے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کیجئے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اپنے آپ کے لیے، مومنوں کے لیے اور مومنات کے لیے، واللہ یعلم متقلبکم۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے علم کا حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ تو یہاں غور کرنے پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم کو عمل پر مقدم کیا ہے، یعنی انسان پہلے علم حاصل کرے پھر عمل کرے۔ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو، انسان کے پاس اگر علم نہ ہو اور عمل کرے تو کیا یہ عمل قابل قبول ہوگا؟ بالکل نہیں۔ علم کے بغیر جو بھی آپ عمل کریں گے یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ یہی عمل آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، یہی عمل آپ کو
بدعات میں مبتلا کر دے گا، یہی علم آپ کو خرافات میں مبتلا کر دے گا، اور یہی علم آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل، یعنی عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم کے بغیر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہاں ہم کو علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور علم کی فضیلت کے لیے، علم کی اہمیت کے لیے بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے علم والوں کو گواہ بنایا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے علماء کو، اولو العلم، علم والوں کو گواہ بنایا ہے، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو گواہ بنایا، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو گواہ بنایا، اسی طرح سے علماء اور اہل علم کو بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر گواہ بنایا ہے۔ علم کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو، علم حاصل کرنے والوں کو انبیاء کے وارث قرار دیا ہے۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ وارث کسے کہتے ہیں؟ وراثت کے جو حقدار ہوتے ہیں اس کو وارث کہتے ہیں۔ لیکن علماء کس چیز کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے جو علم دنیا میں انہوں نے چھوڑ کر کے گئے ہیں، تو یہ علم جو ہے یہ علماء حاصل کریں گے۔ اس علم کو حاصل کرنے کے مستحق علماء ہیں، تو یہ علماء علم حاصل کریں گے۔ یہ وہی علم ہے جو کہ انبیاء کی وراثت ہے۔ تو یہ وراثت ہے انبیاء کی جس کے مستحق علماء ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء پر وحی نازل کی، علم کو نازل فرمایا۔ اب انبیاء کے بعد یہ علم منتقل ہوا علماء میں، اور یہ علماء امت کے سامنے سمجھاتے ہیں، امت کے سامنے پیش کرتے ہیں اس علم کو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے ہم انبیاء کے وارث بن سکتے ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انبیاء دینار اور درہم کے وارث نہیں بنتے، انما ورثوا العلم، بلکہ یہ علماء انبیاء کے وارث بنتے ہیں۔ تو کس چیز کے؟ علم کے وارث بنتے ہیں۔ وراثت میں ان کو علم حاصل ہوتا ہے، علم ملتا ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، تو جو شخص چاہے، جس شخص کے اختیار میں ہو، وہ شخص جو ہے زیادہ علم حاصل کرے۔ اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ایک بات ہم کو معلوم کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کسی بھی چیز میں زیادہ یا کثرت کا حکم نہیں دیا ہے، کثرت کی طلب کا حکم نہیں دیا، مال کی کثرت کا حکم نہیں دیا، کسی بھی چیز میں کثرت کی طلب کا حکم نہیں دیا۔ اگر کسی چیز میں زیادہ حاصل کرنے کا حکم اگر دیا ہے تو وہ علم کے تعلق سے ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی آپ کہیے رب زدنی علما، اے میرے پروردگار مجھے علم زیادہ عطا فرما۔ تو زیادتی جو کثرت ہے وہ صرف علم میں ہونی چاہیے، یہ علم کے تعلق سے ہم کو طلب کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے علم ایک نور ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نور ہے، ایک روشنی ہے جو انسان کو گمراہیوں سے اور تاریکیوں سے بچا کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى۔ تو اس دنیا میں لوگ دو قسم کے پائے جاتے ہیں۔ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس علم ہے، نور ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جو جاہل کہلاتا ہے عالم کے مقابلے میں، جو کہ اللہ رب العالمین، یا قرآن مجید کی زبانی اگر کہوں تو اللہ رب العالمین نے اس کو اندھا کہا ہے۔
कमन हुआ आमा अफमन यअलमु अन्नमा उनज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़ कमन हुआ आमा। इसका तर्जुमा आप देखिए, क्या वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाजिल करदा चीज़ों को जानता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब है कि आप पर जो चीज़ें नाजिल की गई हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हक़ है, इन तमाम चीज़ों को जानता है, क्या उस शख्स के बराबर है जो अंधा है? मतलब अंधा किस चीज़ में? उसके पास तो आँख है, लेकिन अंधा क्यों? इसलिए कि उसके पास इल्म नहीं है, इल्म की रोशनी नहीं है, इल्म की दौलत नहीं है। यानी वो आँख रख कर भी अंधा है। जो शख्स इल्म हासिल ना करे, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, जो उसूली चीज़ें होती हैं, जिनको हर एक शख्स को जानना ज़रूरी होता है, अगर वो उलूम भी हासिल ना करे, वो चीज़ें भी हासिल ना करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको आमा यानी अंधा कहा है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने इल्म हासिल करने वालों के दर्जात को बुलंद फरमाया, इल्म हासिल करने वालों के दर्जात को बुलंद फरमाया है। ये उमूमी तौर पर है। जो भी इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब करता है, उलूम शरइया यानी दीनी उलूम, जो भी शख्स इन दीनी उलूम को हासिल करता है, चाहे वो बुनियादी तौर पर ही सही, चाहे वो खुसूसी तौर पर ही सही, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम दीनी उलूम को हासिल करने वालों के दर्जात को बुलंद फरमाया। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों के दर्जात को और अहले इल्म के दर्जात को बुलंद फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया कि ये हदीस इस आयत की तफसीर है, वो ये है कि जो शख्स इल्म हासिल करेगा, जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान कर दिया जाएगा। मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह। जो शख्स इल्म के रास्ते पर चलेगा, यानी इल्म को हासिल करने के लिए कोशिश करेगा, इल्म को हासिल करने के लिए कोशिश करेगा, सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान कर देते हैं। इस हदीस को शरह करने वालों ने, इस हदीस की शरह करने वालों ने लिखा है कि इसका मतलब ये है कि जो शख्स इल्म को हासिल करने के लिए आगे बढ़े, हकीकी मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। कैसे? इस तरह से कि उसके दर्जात इतने बुलंद करते हैं, उसकी फजीलत इतनी बुलंद करते हैं कि वो जन्नत के बिल्कुल करीब हो जाता है, उस पर अमल करता है, लोगों को बताता है और लोग उस पर अमल करते हैं, उसका पूरा सवाब जो है उसको यानी पहुंचता है। इस तरह से वो जन्नत के बिल्कुल करीब हो जाता है, उसके दर्जात बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं। और इस हदीस से हमको एक और बात मालूम होती है, वो ये है कि जो शख्स इल्म हासिल ना करे, जो शख्स इल्म हासिल ना करे, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। क्या ये बात सही है? जो शख्स इल्म हासिल ना करे, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। यानी जन्नत में दाखिल होने के लिए इल्म हासिल करना ज़रूरी है, शर्त है। ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। किसी ने जवाब दिया है, तो बिल्कुल सही है। कैसे, कोई वजाहत कर सकते हैं? जन्नत में दाखिले के लिए इल्म का हासिल करना ज़रूरी है, कैसे? इसलिए कि जन्नत में दाखिल होने के लिए अमल करना ज़रूरी है, और सिर्फ अमल नहीं बल्कि अमल सालेह करना ज़रूरी है। और अमल सालेह आपको कहाँ से मालूम होगा? जब आप इल्म हासिल करेंगे तभी आपको मालूम होगा कि अमल सालेह या ये बुरा अमल है, ये बदी है, ये खैर है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आपको मालूम होंगी? इल्म हासिल करने से आपको मालूम होंगी। गरचे के एक अदना तालिब इल्म या अदना इल्म ही क्यों ना हो, ये आपको जो है गुमराही से बचाता है। तो इस हदीस से हमको ये बात मालूम होती है। और इस इल्म के हासिल करने में आप जो है हिस्सी तरीक़ा भी अपना सकते हैं और मानवी तरीक़ा भी अपना सकते हैं। हिस्सी तरीक़ा के का क्या मतलब है? हिस्सी तरीक़ा का मतलब ये है कि आप अपने कदमों का इस्तेमाल करें, अपने हाथों का इस्तेमाल करें और चलते हुए जाएँ, मस्जिद में, मदरसे में, जामिया में, कहीं भी आप बैठ करके जो है किसी शेख के पास जा करके आप इल्म हासिल करें। ये हिस्सी तरीक़ा है। मानवी तरीक़ा ये है कि आप अपनी जगह बैठ करके इल्म हासिल करें, जिस तरह से आप अभी इल्म हासिल करते हैं, कर रहे हैं।
یا کرنے والے ہیں، یہ طریقہ معنوی طریقہ ہے، اور یہ طریقہ بھی جو ہے اس فضیلت میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی جگہ بیٹھ کر جو ہے علم حاصل کر رہا ہے، صحیح طریقہ ہونا چاہیے۔ صحیح طریقے کا مطلب علماء کی روشنی میں، کتابوں کی روشنی میں، یہ دونوں چیزوں کی روشنی میں ایک ساتھ جو ہے علم حاصل کرنا چاہیے۔ صرف کتاب سے علم حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ علماء، معتمد اور مستند علماء کی روشنی میں، ان کی نگرانی میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے، یا کتابوں کی روشنی میں علماء کی نگرانی میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے، وہی معتبر اور وہی اس حدیث میں شامل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ علم حاصل کرنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت اسلام میں، اس دین میں آئی ہے۔ یہ علم صرف انسان کی زندگی کے حد تک محصور نہیں ہے، بلکہ اس علم کا ثمرہ، اس علم کی فضیلت یا اس علم کے فوائد آپ کو مرنے کے بعد بھی حاصل ہوں گے۔ انسان جب مر جاتا ہے، جب انتقال کر جاتا ہے، اس کے بعد بھی اس کے فوائد اس کو ملتے رہیں گے۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اب انسان عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن تین ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو عمل کا پورا پورا فائدہ حاصل ہوتا رہے گا قیامت تک۔ عمل نہ کرے تب بھی جو ہے عمل کا فائدہ اس کو حاصل ہوتا رہے گا، اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ الا من صدقۃ جاریہ، کسی نے صدقہ جاریہ کر دیا، ایسا صدقہ کیا کہ وہ صدقہ جو ہے قیامت تک باقی رہنے والا ہے، جب تک وہ کام ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی نے بور لگایا، یا کسی نے ایسی چیز بنوائی کہ جس کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسی نے سرایہ بنایا، کسی نے مدرسہ بنایا، یتیم خانہ بنایا مثال کے طور پر، اب اس سے قیامت تک فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم اس نے نشر کیا، عمل کیا، جس کی وجہ سے یہ علم جو ہے اس کی ذات سے دوسروں تک پہنچا، یا جو اس نے عمل کر کے بتایا، یا اس نے علم کو نشر کیا، علم کو پھیلایا اس نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے۔ یہ علم پھیلے گا، اور جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے اس کا سارا فائدہ اس کو حاصل ہوتا رہے گا، اگرچہ کہ وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ او ولد صالح يدعو له، تیسرا ذریعہ بتایا گیا کہ ایسی اولاد جو اس کو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ ایسی اولاد جو آپ کو انتقال کرنے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھ رہی ہے، اپنی دعاؤں میں آپ کو شامل کر رہی ہے، تو آپ کامیاب انسان ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کی تربیت صحیح کریں گے، دینی نہج پر کریں گے، اس کو باتیں معلوم ہوں گی، آپ دین کا علم اس کو پہنچائیں گے، اس کو جو ہے کسی عالم کے پاس بٹھائیں گے، کسی کے ذریعے سے آپ دین کو اس تک پہنچائیں گے، تب اس کو معلوم ہوگا نا کہ والد کے حق میں، والدہ کے حق میں دعائیں کرنا ہے۔ جو لوگ ہمارے رشتے میں موجود تھے، اب وہ نہیں ہیں، ان کے تعلق سے دعائیں کرنا ہے۔ یہ انسان کب کرے گا؟ جب اس کے پاس علم ہوگا، جب اس کے پاس عمل کا جذبہ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ او علم ينتفع به، ایسا علم جو اس نے نشر کیا، جو اس نے حاصل کیا تھا اور اس نے نشر کیا، تو اس علم کی وجہ سے جتنے لوگ عمل کریں گے، یہ سارا فائدہ جو ہے اس شخص کو جائے گا جس نے اس کو نشر کیا ہے، اس کو پھیلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا فقہ عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرتا ہے۔ یفقہہ فی الدین، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے یا علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، گویا اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف، یعنی الٹا مفہوم اس کا اگر دیکھا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کا مفہوم مخالف کیا آئے گا؟ ان من لم
युफ़क़्क़िह फ़िद्दीन लम युरिदिल्लाहु बिही खैरा, کہ جو شخص علم دین کو حاصل نہ کرے، بنیادی چیزوں کو حاصل نہ کرے، اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ شر کا ارادہ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا، دین کا حصول، یہ اس بات کا سبب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے، بہت ضروری ہے۔ دیکھو، انسان زندگی گزارتا ہے، اس کے اندر عقیدے کا علم ہونا چاہیے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کی کتنے قسمیں ہیں؟ توحید کی قسموں میں کون سی قسم ضروری ہے؟ اور انسان زندگی گزارے تو کن چیزوں کو سامنے رکھ کر کی زندگی گزارے؟ اب ان چیزوں میں اصولی کون سی چیزیں ہیں، فروعی کون سی چیزیں ہیں، اہم کون سی چیزیں ہیں اور غیر اہم کون سی ہیں، کن کو کس چیز پر جو ہے اہمیت دینی چاہیے، یہ ساری چیزیں انسان کو جاننا ضروری ہے۔ ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں دیندار گھرانے، لیکن ان گھرانوں میں بھی شرکیہ ماحول ہے، ان گھرانوں میں بھی گناہوں کا ماحول ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، حلال و حرام کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ ہاں، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کی چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ علم کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے، جذبہ عمل کے فقدان کا نتیجہ ہے۔ تو یہ ایمان اور بنیادی چیزوں کا جاننا، عقیدے کی چیزوں کا جاننا بہت ہی ضروری ہے انسان کی زندگی میں۔ ایمان اگر انسان کی زندگی میں نہ ہو، تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی جو شخص ایمان کے بعد کفر کرے، ایمان لا کر بھی جو ہے کفری اعمال کرے، شرکی اعمال کرے، فقد حبط عملہ، اس کے سارے اعمال، زندگی پوری برباد ہو جائے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ خسارہ، نقصان اٹھائے گا وہ۔ ایمان ہی اگر انسان کی زندگی میں نہ ہو تو کہاں سے اس کا عمل قبول ہوگا؟ تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ علم کے ذریعے سے آئے گا۔ تو علم کا حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد انسان کے اندر ایمان آئے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے انسان جب عمل کرے گا تو صحیح کرے گا۔ جب ایمان ہی نہیں، جب علم ہی نہیں، عمل کر کے کیا فائدہ؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سارا عمل جو ہے اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور یہی عمل اس کو جو ہے جہنم کے راستے پر لگا دے گا۔ عمل کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے علم ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا ہتھیار ہونا چاہیے۔ یہ ایسا ہتھیار ہے کہ جس کی وجہ سے ہم شیطان کو حملہ کر سکتے ہیں، یہ شیطان کے حملے سے بچ سکتے ہیں، اور جنت کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ اور جو بھی چیزیں اس راستے میں رکاوٹ بنیں گی، ہم اس ہتھیار کے ذریعے سے دور کر سکتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر، اور یہی جو چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کورس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ شاید اس کا تعارف بھی مختصر انداز میں آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ تین چیزیں انشاءاللہ بنیادی طور پر رہیں گی۔ سب سے پہلے آپ کو اس کورس میں قرآن مجید قصار المفصل یہ سکھایا جائے گا، اور اس کی تشریح کی جائے گی، تفسیر کی جائے گی، اور اس کے ساتھ حفظ بھی کرایا جائے گا۔ یہ بھی ضروری ہے، انسان اس چیز کو یاد کرے، اس کا مفہوم سمجھے، اور آیتوں کا خلاصہ، تفسیر اس کے ذہن میں رہے، اور اس کے بعد انسان جو ہے ان آیتوں کو اپنی نمازوں میں پڑھے تو کتنا اس کو لطف جو ہے آئے گا، اور کتنا مزہ اس کو آئے گا۔ تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں بہت ہی ضروری ہیں۔ ایک انسان یاد کر لیتا ہے، یاد کرتا ہے، لیکن اس کو معنی و مفہوم نہیں معلوم، اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔
تو یہ چیز جو ہے ہماری زندگیوں میں بہت ہی کم پائی جاتی ہے. جو علماء ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں جن کو عربی نہیں آتی، قرآنی جو عربی ہوتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، وہ لوگ جب پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی اثر ان کے دلوں پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا معنی و مفہوم ان کو معلوم نہیں. تو اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اس کورس میں اس چیز کو شامل کیا گیا ہے کہ انسان جب یاد کرے اور اس کو سمجھ میں ساری آیتیں جو ہے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، شرح سب سمجھ میں آ جائے، تو یہ چیز جو ہے اس کو پڑھنے کا لطف ہی الگ ہوتا ہے، پڑھنے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. ایک تو یہ پڑھایا جائے گا، اس کے معنی و مفہوم، اس کی تفسیر مختصر جتنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ بیان کیا جائے گا. پھر اس کے بعد دوسرا سبجیکٹ ہوگا انشاءاللہ عقیدے کے تعلق سے، اور یہ کتاب انشاءاللہ آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہے، یہ کتاب انشاءاللہ شامل نصاب رہے گی. اور اس کتاب میں آپ دیکھیں گے عقیدے کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے. توحید کے اقسام ہیں، توحید کے فوائد ہیں، فضائل ہیں، اور عقیدہ توحید کے تعلق سے جو بنیادی چیزیں ہیں، عبودیت ہے، اس کے اقسام ہیں، شرک ہے، شرک کا تعارف ہے اور اس کی تاریخ ہے، شرک کے اقسام ہیں، جو بہت ہی اہم اور ضروری چیزیں ہوتی ہیں، کفر ہے، نفاق ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عقیدہ توحید کے اندر، یعنی توحید کا جو سبجیکٹ ہے ہمارا، انشاءاللہ اس کے اندر شامل ہوں گی. اس کے ساتھ جو اسلام کے ارکان ہیں، ایمان کے ارکان ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اسلام کے تقاضے کیا ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. اور یہ سب ایسے علوم ہیں جن کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور اس کے علاوہ علم حدیث کے اندر انشاءاللہ یہ کتاب رکھی گئی ہے جو کہ 100 احادیث پر مشتمل کتاب ہے، اور یہ 100 مختصر احادیث صحیح بخاری سے منتخب کردہ ہیں. اور یہ 100 احادیث بہت ہی اہم اور آسان ہیں، بالکل مختصر. آپ اگر لکھیں گے تو آدھی سطر بھی نہیں ہوگی. الصیام جنہ، العین حق، کل معروف صدقہ، انما الاعمال بالنیات. یہ ایسی حدیثیں بالکل ایسا سمجھو کہ ہر ایک کو جاننا اور اس کو یاد کرنا ضروری ہے. یہ بالکل آسان ہے. العین حق، کتنی دیر لگ رہی ہے اس کو یاد کرنے کے لیے؟ بالکل آسان ہے. اور اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ آپ کو یاد کرنا رہے گا. بالکل مختصر ہے. الصیام جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس طرح کی تقریباً 100 احادیث پر مشتمل ایک کتاب ہے. انشاءاللہ ان احادیث کو یاد بھی کریں گے، اس کا معنی و مفہوم بھی سمجھیں گے. تو یہ بنیادی علوم ہیں، یہ جو 3 علوم یا 3 سبجیکٹس جو رکھے گئے ہیں اس کورس کے اندر، یہ 3 علوم بھی جو ہے انشاءاللہ آپ کو پڑھائے جائیں گے بہترین انداز میں. اور یہ 3 علوم دین کے اندر مصادر کی حیثیت رکھتے ہیں. مصادر یعنی سورسز، انہی سے آپ کو علم حاصل ہوگا. اور ان میں بنیادی طور پر یہی ہے. آپ قرآن مجید میں سب سے پہلے کون سی چیزیں یاد کرنا ہے، وہی ابھی جو آپ کو یاد کروائے جائیں گے. عقیدے میں کون سی چیزیں بنیادی ہیں اس کتاب میں موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ حدیث کے اندر جو چیزیں یاد کرنا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہیں. جی. اور یہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہی ذات ہے جو جاہلوں میں، ان پڑھوں میں ایک رسول کو بھیجا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی. عرب قوم تھی، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. ایسی امت میں، ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیاتوں کو پڑھ کر کے سناتے، وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتے، ان کو پاک کرتے، ان کے دلوں کو پاک کرتے.
युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। और यही बुनियादी चीज़ें हैं कि इंसान इल्म को हासिल करे, कुरान मजीद की आयतों को पढ़े, उसको याद करे और उसका माना व मफहूम समझे, और इसके ज़रिए से अपना तज़किया करे, अपना मुहासबा करे, अपने दिल को पाक करे और किताब व हिकमत की तालीम हासिल करे। किताब से मतलब यहाँ कुरान मजीद है, और हिकमत से मुराद अहादीस या सुन्नत। तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर जमा किया गया है। और इसके अलावा इंशाअल्लाह क्लास के अंदर तरतीब और इसी तरह से जो निज़ाम रखा जाएगा उस पर अमल करेंगे, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हों, सब इंशाअल्लाह जो निज़ामुल औक़ात होगा, ये जो वक्त होगा, उसकी पाबंदी करेंगे और उसके जो आदाब हैं उसके उन आदाब का लिहाज भी करेंगे, हफ्तावारी जायज़ा भी लेंगे कि हमने इस हफ्ते के अंदर, बल्कि हर दिन जायज़ा लेंगे कि आज हमने क्या सीखा है, आज हमको अमल करने के लिए क्या मिला है, आज हमने क्या याद किया है, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी में इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ हम अपना अमली नमूना दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। यही चीज़ हमारे लिए मतलूब होती है। हम इल्म हासिल करते हैं, सबसे पहले हमारी नीयत सही होनी चाहिए, नीयत हमारी सही होनी चाहिए। और अहादीस में सबसे पहले हदीस जो हम पढ़ेंगे वो इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल के दारो मदर नियतों पर है। तो मतलब ये है कि नीयत अगर सही ना हो तो ये इल्म खतरा ईमान बन जाएगा। इल्म हासिल करने के लिए नीयत का सही होना ज़रूरी है। और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह, आप जो है क्लास ख़त्म होने के बाद उस दिन सोने से पहले या रात के वक्त में एक बार मुराजा कर लें। मुराजा करने से ये होगा कि आपको वो सारी चीज़ें जो है ताज़ा हो जाएंगी, आपके जहन से वो चीज़ें नहीं हटेंगी। होता है क्लास के अंदर आप गौर से सुनते हैं, लेकिन जब वक्त चला जाता है तो वो सारी चीज़ें चीज़ें जो है जहन से निकल जाती हैं। तो इसको याद रखने का बेहतर तरीका है, क्या है? मुराजा। तकरार और मुराजे से इंसान के जहन में वो बातें बाकी रहती हैं। आफतुल इल्म अन्निस्यान, इल्म को आप हासिल कर रहे हैं लेकिन इल्म की आफत क्या है, मुसीबत क्या है? भूल जाना है। आप अगर इल्म को भूल जाएंगे तो क्या फ़ायदा इल्म हासिल करके? आप वक्त लगा रहे हैं, सब कुछ लगा करके बैठ रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं और भूल जा रहे हैं, कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो इसे तस्बीख देने का तरीका ये है कि आप जो है उसको मुराजा करें, तकरार के साथ बार बार जो है मुराजा करें, आप इसको याद रख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती क्लास के दौरान, या समझने में कोई फ़र्क आया, यानी समझने में कोई दुश्वारी हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप बिला झिझक उलमा की तरफ रुजू कर सकते हैं। कोई भी आपके पहचानत में है या जो इस कोर्स को तरतीब दे रहे हैं, उनको उनसे आप जो है दोबारा पूछ सकते हैं, या मुझे आप दोबारा पूछ सकते हैं, रुजू कर सकते हैं। ये इल्म का अदब है कि इल्म आप हासिल करेंगे तो चीज़ को खुद से ना समझें, खुद से ना समझें, या तो असलाफ के अक़वाल की रोशनी में समझें या उलमा की निगरानी में समझें। जो अगर अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती तो आप जो है रुजू कर सकते हैं। और सबसे अहम बात वो ये है कि इल्म हासिल कर रहे हैं तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए? सबसे पहले मकसद अमल करना। हम इल्म हासिल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अमल करें, यही हमारा मकसद होना चाहिए। दूसरा मकसद ये है कि हम अपने अमल के जरिए से लोगों तक पहुंचाएं, इस इल्म को लोगों तक पहुंचाएं, ये हमारा दूसरा मकसद होना चाहिए। तो बहरहाल ये कोर्स इंशाल्लाह एक इल्मी और एक तालीमी सफ़र होगा, एक इल्मी रोशनी होगी, और हमारे फ़िक्र के लिए, हमारे अकीदे के लिए एक रोशनी साबित होगी। और मनहज के एतबार से अगर देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाल्लाह इस इल्म के ज़रिए से हमको इस्तिक़ामत अता करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए, हमें उन लोगों में शामिल करे जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फ़रमाया, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।